الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے اس زمانے میں بے سر اور پیر کی باتیں عام طور پر لوگ ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر یہ باتیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کی جائے تو ان باتوں کی خطرناکی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، کہ میرے اوپر جھوٹ باندھنا کسی انسان کے اوپر جھوٹ بولنے کے جیسے نہیں ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس انسان نے میرے اوپر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم بنا لے۔ اور بغیر کسی تحقیق کے کوئی بات اگر ہم شیئر کرتے ہیں تو ہم بھی جھوٹے سمجھے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ جو بات بھی سنتا ہے اس کو بیان کر دے۔ اور بیان کرنے میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ ایک آدمی سوشل میڈیا کے زمانے میں اسے ایک کلک میں شیئر کر دے۔ تو جیسے عام لوگوں کی زندگی میں بہت ساری ایسی کمزور اور ضعیف اور من گھڑت باتیں دین کے نام پر عام ہیں، ویسے ہی روزہ اور رمضان سے متعلق بھی بہت ساری ایسی باتیں عام ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، اور جو کمزور ہیں یا جو من گھڑت ہیں، انہی چیزوں کو آج کی اس مجلس میں جانیں گے سرسری طور پر۔ سب سے پہلے عوام میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ جس نے سب سے پہلے رمضان کے آنے کی دوسروں کو خبر دی اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات کسی بھی من گھڑت یا موضوع روایت میں بھی نہیں آئی ہے کہ رمضان کے آنے کی کسی کو خبر دے دیں تو جہنم سے وہ آزاد کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح کی باتوں سے ایک انسان کو بچنا چاہیے۔ دوسری چیز جو عام طور پر کہی جاتی ہے، صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند رہو گے، تو اس روایت کی بھی سند کمزور ہے، اس حوالے سے کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو اس روزہ کا فائدہ ہمیں ملتا ہے، اور میڈیکل سائنس نے بھی اس کے فائدے ثابت کیے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس فائدے کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بے سر پیر کی باتوں کے ذریعہ منسوب کر کے رہیں۔ اسی طریقے سے یہ بہت ہی مشہور روایت ہے جو زیادہ تر بیان کی جاتی ہے، بلکہ کتنے لوگ خطبوں میں بھی بیان کرتے ہیں۔ سنن بیہقی کی یہ روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا اسے عام دنوں میں 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جس نے ان دنوں میں ایک نفل ادا کیا تو دوسرے دنوں میں فرض ادا کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ اسی حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ اس رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے آزادی کا ہے۔ حالانکہ یہ روایت کمزور ہے، ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف بلکہ منکر کہا ہے، تو اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ رمضان کا جو اجر ہے، رمضان میں جو اجر و ثواب ہے وہ کم ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا روزے کے اجر کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے جو نیکی کے کام کرتے ہیں ان کو 10 سے لے کر کے 700 تک اجر دیا جاتا ہے۔
الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، سوائے روزے کے کہ یہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کو اس کا اجر و ثواب دینے والا ہوں۔ تو ایک کے بدلے 70 کی بات کی تحدید کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو ان گنت دیتا ہے، عام نیکیوں میں بھی 10 سے لے کر کے 700 تک دیتا ہے، اور روزے کے اجر و ثواب میں تو اللہ نے خود کہا کہ ہم ان گنت دیتے ہیں، تو اس لیے تحدید نہیں کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے یہ کہنا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، منطقی ناحیے سے بھی، حدیث کے ناحیے سے بھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلِلَّهِ وَتَقَى مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، کہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ انسانوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا ہر رات میں ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ آخری عشرے میں جہنم سے آزادی صرف ملتی ہے، تو ہر عشرہ رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے، جہنم سے آزادی کا ہے، ہر عشرہ۔ اس لیے ایک عشرے کی تحدید نہیں کی جا سکتی کہ اسی عشرے میں رحمت اترتی ہے، پھر مغفرت آئے گی، پھر جہنم سے آزادی ملے گی، نہیں، ہر عشرے میں جہنم سے آزادی ملتی ہے، ہر عشرے میں اللہ کی رحمت اترتی ہے، ہر عشرے میں اللہ رب العالمین کی مغفرت بھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب افطار کرنے جاتے ہیں تو افطار کے تعلق سے ایک دعا حدیث میں بیان کی گئی ہے، بسم اللہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ روایت بھی بہت عام ہے اور لوگ پڑھتے ہیں، لیکن یہ روایت کمزور ہے، علامہ البانی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس لیے افطار جب ہم شروع کریں گے تو بسم اللہ کہہ کے افطار شروع کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ کہہ کے افطار شروع کریں گے، اور جب افطار کر لیں، فارغ ہو جائیں یا بیچ ہی میں ہم جب پانی وغیرہ پی لیں تو کہیں گے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ روایت بھی کمزور ہے، ضعیف ہے، اور ابھی ہم نے سنا کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرتا ہے، لیکن اس کی تحدید نہیں کی جا سکتی کہ کتنے لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ 6 لاکھ تو کیا، اللہ تعالیٰ اربوں اور خربوں کی تعداد میں لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہ روزے دار پر عصر کے بعد گناہ نہیں لکھا جاتا، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ موضوع روایت ہے۔ روزے دار ہے، گناہ کرے گا تو گناہ لکھا ہی جائے گا، لیکن روزے کی حالت میں بہرحال گناہ سے بچنا چاہیے، اور گناہ سے بچانے کے لیے ہی روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، تو روزہ گناہوں سے ہمیں بچاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ روایت کہ اگر بندوں کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان میں کس قدر برکتیں ہیں تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہوتا۔ رمضان کی اہمیت ہے، رمضان کی فضیلت ہے، لیکن یہ روایت موضوع اور منکرت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کا مقام اور مرتبہ کچھ کم ہو گیا اس روایت کے موضوع اور منکرت ہونے کی وجہ سے، رمضان کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر باقی ہے۔ اسی طریقے سے یہ دعا عام طور پر رمضان کے آنے سے پہلے لوگ پڑھتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب میں، شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دعا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو اگر منسوب کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو یہ عیب کی بات ہے، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے، علامہ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ روایت جس میں آتا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو روزے دار کا روزہ توڑ دیتی ہیں: جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، غیر محرم کو شہوت سے دیکھنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو روزے کے ثواب کو کم کرتی ہیں،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو آدمی جھوٹ بولنا اور جھوٹ کے تقاضے پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوک اور پیاس برداشت کرے۔ لیکن اس کی وجہ سے کسی انسان کا روزہ ٹوٹ جائے، ایسا نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن وہ بندہ ایسا کر کے اپنے روزے کے اجر اور ثواب میں بہت زیادہ کمی لاتا ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کے بارے میں جو بھی فضیلت بیان کرنے والی روایتیں آئی ہیں وہ سب کی سب یا تو ضعیف ہیں یا موضوع ہیں۔ جیسے ایک روایت کہ رمضان میں 10 دنوں کے اعتکاف کا ثواب 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر ہے، یہ من گھڑت روایت ہے۔ ہاں یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ جاتے ہیں تو وفات تک اعتکاف کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ 1 سال اعتکاف نہیں کر سکے تھے تو شوال کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف کیا، اور اپنے وفات کی سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ تو اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس کی فضیلت بیان کرنے والی کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ روایت کہ جب تم روزہ رکھو تو صبح میں مسواک کرو اور شام میں مسواک مت کرو، یہ روایت بھی کمزور اور ضعیف ہے، کیونکہ مسواک چاہے صبح میں ہو، چاہے دوپہر میں ہو، چاہے شام میں ہو، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو حدیث ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کی نظر میں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ایک انسان منہ میں بو پیدا کرے گا، بلکہ معدہ جب خالی ہوتا ہے تو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بو آتی ہے اس بو کی بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو مسواک کرنے سے رکاوٹ نہیں ہے، یہ چیز کسی بھی وقت چاہے صبح میں ہو، دوپہر میں ہو، شام میں مسواک کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ روایت ان للصائم عند فطرہ دعوۃ لا ترد، کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی، یہ روایت بھی ضعیف ہے، یہ روایت بھی کمزور ہے۔ اس کا مطلب کیا یہ ہوا کہ روزے دار کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ ہاں روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن افطار کے وقت کی ہی تحدید نہیں کی جائے گی۔ دوسری روایت میں جو صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں 3 دعوات لا ترد، 3 طرح کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، والد کی دعا یعنی ماں باپ کی دعا اور روزے دار کی دعا۔ تو یہاں پر روزے دار کی بات کہی گئی ہے۔ روزے دار کی دعا فجر کے وقت سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک، اس بیچ میں جس وقت بھی روزے دار دعا کرے اس وقت اس کی دعا قبول ہوگی۔ اس لیے تحدید نہیں کی جا سکتی کہ صرف افطار کے وقت ہی دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ روزے دار جس وقت بھی، جس لمحہ بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا قبول کرتا ہے۔ اس لیے افطار کے وقت کی تحدید کیے بغیر جس وقت بھی چاہیں دعا کریں۔ ہاں افطار کے وقت قبولیت کا امکان عام وقتوں کے مقابلہ میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ایک انسان کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے انکساری کا جذبہ بھی ہوتا ہے، لہذا کچھ دیر پہلے افطار کے لیے بیٹھنا چاہیے، دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ اسی وقت دعا قبول ہوتی ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ صحیح روایت میں یہ آتا ہے کہ روزے دار کی دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ روایت کہ جس نے بغیر کسی چھوٹ اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ ترک کر دیا تو اگر پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہ جائے تو اس روزے کی پورتی نہیں کر سکتا، تو یہ روایت بھی شیخ البانی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا یہ ہوا کہ یہ روایت ضعیف ہے تو رمضان کے روزے کا مقام اور مرتبہ نہیں، بلکہ وہ صحیح روایت موجود ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک رات میں سو رہا تھا تو 2 فرشتے آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ اس جگہ پر چڑھیے، میں نے کہا کہ میں چڑھ نہیں سکتا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کوشش کیجئے، چنانچہ میں چڑھا تو دیکھا کہ چلانے اور چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ چلانے اور چیخنے کی آواز کیسی ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ یہ دوزخیوں کے چلانے اور چیخنے کی آواز ہے۔ میں جب آگے گیا تو دیکھا
کہ کچھ لوگ ہیں جن کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، پیر اوپر اور سر نیچے، اور ان کی باچھیں چیر دی گئی ہیں جن سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کا وقت ہونے سے پہلے کھا پی لیا کرتے تھے۔ تو افطار کا وقت ہونے سے پہلے جو روزہ توڑ دے اس کو یہ سزا مل رہی ہے، تو ایسا انسان جو روزہ ہی نہیں رکھتا اس کو کیسی سزا ملے گی؟ تو اس کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جو ہمارے سماج میں رمضان اور روزے کے متعلق پائی جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ صحیح حدیثوں پر اعتماد کریں اور صحیح حدیثوں پہ عمل کریں، کیونکہ صحیح حدیثیں بہت ساری ہیں اور عمل کے لیے وہی حدیثیں کافی ہیں، اور ضعیف، کمزور اور موضوع روایتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف نسبت کی بات آئے تو جب تک کہ اس کی تحقیق نہ ہو جائے کوئی ایسی بات ہم شیئر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔